آج بات کرنی ہے کہ جناب وجہ کیا ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس چیز پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ چے جائے کہ وہ اس بات شرمندہ ہوں کہ ہم بے پردگی کر رہی ہیں، بے حیائی کر رہی ہیں، وہ دڑلے سے آگے سے سوال کرتی ہیں۔ بے پردگی کے حوالے سے ہر گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کسی سے کہہ دیا جائے جناب آپ پردہ کر لیں تو وہ آگے سے دلائل کے انبار ان کے پاس ہوں گے۔ بندہ سوچنے لگ پڑتا ہے یار میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے۔ میں وہ تفصیلاً آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ 16ویں عیسوی میں ہوا یہ تھا کہ دنیا کا جو کاروبار تھا وہ تھوڑا سا اس کے اندر وسعت آئی تھی، پھیلا تھا، اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ دور دراز کاروبار کے لیے، کام کے لیے، تجارت کے لیے دور دراز جانے لگ پڑے، اور کئی سال یا کئی مہینے اپنے گھروں سے دور رہنا شروع ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب مرد ہے اتنا عرصہ اپنے گھر سے دور رہ رہا ہے تو اس کا ایک بشری تقاضا ہے، اس کو عورت کی ضرورت ہے۔ اب اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو گھر واپس جائے یا وہاں اس کے لیے عورت کا بندوبست ہو جائے۔ اس سے پہلے جو مغرب کی عورتیں تھیں وہ بھی گھر کے کام کرتی تھی، عورتوں کا کام گھر کی ذمہ داری، مردوں کا کام تجارت کرنا، کیسے پیسہ کمانا ہے، کہاں سے لانا ہے، یہ ذمہ داری مردوں کی تھی۔ اب مرد ہیں، گھر سے باہر ہیں، کوسوں میل دور ہیں، عورت مہیا نہیں کیونکہ وہ گھروں میں ہے۔ اب مردوں نے یہ کیا کہ ان کو کیسے اپنی دسترس میں لایا جائے۔ بھئی بات کی انہوں نے، دیکھیں نا شکاری ہے، شکاری جو ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ جو اپنی کنڈی میں کیا پھنسانا ہے، اپنے جال میں کیا پھنسانا ہے۔ شکار کو پکڑنے کے لیے گر ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ آپ چلے جائیں دریا میں تو آپ مچھلی آپ کے ہاتھ میں، ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے۔ شکاری نے اپنا جال پھینکا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں عورت بازار میں چاہیے، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، بلکہ اس نے کہا کہ یہ جو دین ہے نا، یہ جو مذہب ہے نا، اس نے عورتوں کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہے، قید کر کے رکھا ہے۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ انہیں بھی گھر سے باہر آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب عورت گھر کے اندر تھی، اسے بھی لگا کہ ہاں یہ بندہ میرے حق کی بات کر رہا ہے، یہ میرے خیر کی بات کر رہا ہے، تو عورتوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور آہستہ اب یہ ہو رہا ہے کہ عورت گھر سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور بازار کی زینت بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے عورتوں کے حوالے کام کیا کیے ہیں، عورتوں کے ذمہ کام کیا لگائے ہیں کہ چند تھان کے سوٹ بیچنے کے لیے کسی کی غریب کی بیٹی کو کسی بڑے سے بورڈ کے سامنے آویزہ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ چند بسوں کے ٹکٹ بیچنے کے لیے ایک لڑکی کو بس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے؟ اب ہماری لڑائی یا جھگڑا یا ہمارا مناظرہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے عورتوں کو گھروں سے نکالا ہے، بلکہ اب ہمارا مسئلہ، ہمارا جھگڑا، ہمارا تنازع اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہے۔ وہ تو سائڈ پہ ہو چکے ہیں آرام سے۔ میں ایک جگہ تھا اور ایک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ مکالمہ تھا کہ کیا کو ایجوکیشن بہتر ہے یا لڑکیاں علیحدہ پڑھیں اور مرد علیحدہ پڑھیں۔ تو ایک خاتون کی طرف سے یہ مکالمہ آیا اور ایک رائے آئی کہ کو ایجوکیشن اس لیے بہتر ہے کہ مردوں کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے عورتوں میں کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ میں نے اسے کہا آپ کس طرح کا خود اعتمادی چاہ رہی ہیں، کس طرح کا کانفیڈنس لیول چاہ رہی ہیں؟ مرد تو آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا خامند بھی ہے، آپ کا والد بھی ہے، آپ اس سے بات کر کے اپنا کانفیڈنس بڑھا لینا۔ لگتا ہے کہ آپ کا مقصد کانفیڈنس لیول بڑھانا نہیں ہے بلکہ بے حیائی اور یانی کو فروغ دینا ہے۔ جو کتابیں انہوں نے مردوں کو پڑھانی ہے وہی عورتوں کو پڑھانی ہے، کتابوں میں تو فرق نہیں، لیکن جب کو ایجوکیشن ہوگی تو بے حیائی عام ہوگی۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے عورتیں گھر میں ہوتی ہیں وہ جانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، فزیکلی کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ گھروں سے باہر نکلیں۔ تو بھائی
آپ کو کس نے کہا کہ اسلام میں جو عورتیں تھیں وہ فزیکلی کمزور تھیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. غزوہ خندق کا موقع ہے، تمام صحابہ جو ہیں وہ خندق کی جو ہے اس کی حفاظت پر مامور ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک یہودی جو ہے وہ جہاں پر مسلمانوں کی ساری عورتیں اکٹھی تھی وہاں آ کر دیکھنا چاہتا ہے یہاں پر کوئی ہے کہ نہیں ہے. اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چھپ کر ایک کونے سے ایک سوراخ سے دیکھتی ہیں کہ یہ بندہ ہماری طرف آ رہا ہے، اور اگر اس نے آ کر یہاں پر یہ دیکھ لیا کہ یہاں پر سب مسلمانوں کی عورتیں ہیں تو جا کے یہ سب یہودیوں کو اطلاع کرے گا اور پھر ہمیں یا تو مارے گا یا قیدی بنائے گا، جو بھی کرے گا. تو حضرت صفیہ خود آگے بڑھی ہیں اور اچانک اس کے اوپر برچھے سے وار کیا اور اسی کو وہیں اس کو جو نا مردار کر دیا. ایک عورت ہے نا، اور کتنی عورتوں کی اس نے حفاظت کر لی. یہ تو اپنی جان بچائی نا. عورت اسلام کے اندر ہو تو وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا مکہ کے اوپر اپنا کنٹرول ہے، ایک حصار ہے. حجاج جو ہے اپنے جاہ و جلال اور لشکر کے ساتھ آتا ہے اور یہ لشکر کا مقابلہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جو فوجی ہیں وہ نہیں کر سکتے، اور آہستہ آہستہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ انہیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اماں جان میرا دل کر رہا ہے کہ میں دستبردار ہو جاؤں، خلافت سے دستبردار ہو جاؤں اور حجاج کے ساتھ صلح کر لوں. تو حضرت اسماء نے دو باتیں کہی. اگر آپ دستبردار ہوتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ پہلے بھی ناحق پر تھے، آپ پہلے بھی غلطی پر تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں کہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو حق پر ہونے والے کے لیے سب سے بڑی نصرت تو یہ ہے کہ وہ حق پر ہے. یعنی ایک بندہ حق پر ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی مدد اور نصرت یہ ہے کہ وہ حق پر ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ٹھیک ہے میں لڑوں گا، مقابلہ کروں گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قریب کرتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں. سینے سے لگاتی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا سینہ تھوڑا سا سخت محسوس ہوتا ہے. تو کہتی ہیں بیٹا یہ کیا ہے؟ کما جان 2 زرہ پہن رکھی ہیں. کہا کیوں پہنی ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بدبخت مجھے شہید کریں گے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. حضرت اسماء کہتی ہیں بیٹا جب بکری ذبح ہو گئی تو اسے کھال کے کھینچنے کی تکلیف نہیں ہوتی. یہ جملہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو روانہ کرتے ہیں اور ایک بڑا مارکہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو جاتے ہیں. حجاج حکم دیتا ہے کہ ان کو چوراہے کے اندر لٹکاؤ ان کی لاش کو. عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ایک ہفتے بعد وہاں سے گزرتی ہیں، چوراہے سے دیکھتی ہیں اپنے بیٹے کی لاش اس چوراہے پہ لٹکی ہوئی ہے. اب اندازہ تو کریں، تصور کریں کہ کسی ماں کے اندر وہ کلیجہ ہوگا کہ جو اس چیز کو برداشت کرے کہ میری بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ لاش کی طرف دیکھتی ہیں اور ایک تاریخی جملہ کہتی ہیں یہ شاہ سوار ابھی تک سواری سے اترا نہیں، اور چلی جاتی ہے. تو اسلام نے تو عورتوں کو بہت زیادہ طاقت بھی دی ہے، خود اعتمادی بھی دی ہے. یہ اعتراض کہاں سے بن گیا کہ عورتوں کے اندر طاقت نہیں ہے؟ الحمدللہ مسلمان عورتیں مضبوط تھی، طاقتور تھی، بہادر تھی. تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر مرد پر شک کرتے ہو. ہر مرد تو برا نہیں ہوتا.
پردے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس لیے پردہ کروا رہے ہو کہ ہر شخص، ہر مرد برا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات آپ کی دلیل والی ہے۔ آپ جب اپنی گاڑی لاک کرتے ہیں تو چور کے لیے کرتے ہیں یا ہر ایک سے کرتے ہیں؟ تو یہ اعتراض تو وہاں بھی بنتا ہے۔ آپ گھر کو تالا لگاتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا پڑوسی چور ہے؟ نہیں، آپ قید کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قید و توکل، پہلے سواری کو باندھو یا اپنے لاک لگاؤ اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سارا دین تم نے پردے میں ہی رکھا ہوا ہے، سارا دین تم نے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں سارا دین پردے میں ہے، اور باتیں بھول گئی ہیں، تم سے وسر گئی ہیں، تم نے ذہنوں سے نکال دی ہیں، ایک پردہ ہی رہ گیا۔ اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ سارا دین پردے میں نہیں ہے، دین میں پردہ ہے۔ اگر اس قاعدے پر عمل کرنا شروع کر دیں یا اس قاعدے کو اپنانا شروع کر دیں تو پھر سمجھو کہ نماز بھی تو دین میں ہے نا، پورا دین نماز تو نہیں ہے نا، روزہ بھی تو دین میں ہے، پورا روزہ دین تو نہیں ہے۔ وہ یہ تو ویسے ہی ہوگا، شخص کو شوق چڑھا کہ میں تصویر بناؤں، تصویر بھی اپنے جسم پہ بناؤں، ٹیٹو جسے ٹیٹو بولا جاتا ہے، وہ ہوتا ہی ہے کہ جسم کے اندر جو ہے وہ رنگ ڈالا جاتا ہے سوئیوں کے ذریعے۔ اب ایک شخص کو شوق چڑھا کہ میں اپنے جسم پر جو ہے وہ شیر کی تصویر بناتا ہوں تاکہ میں شیر کی طرح بہادر ہو جاؤں، تو وہ شخص جو ہے سوئی چباتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ مصور سے کہتا ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی شیر کی دم بنا رہا ہوں، بس بغیر دم کے بھی شیر ہوتے ہیں، رہنے دو، تم اور بناؤ، دم رہنے دو۔ وہ دم چھوڑ دیتا ہے، اب وہ ٹانگیں بنانے لگتا ہے تو پھر سوئی چپ ہوتا ہے تو درد ہوتا ہے، تو وہ آگے سے شخص کہتا ہے وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کہا نہیں ٹانگیں بھی رہنے دو، ٹانگیں بھی رہنے دو، باقی شیر بناؤ۔ تیسری بار یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سوئی جو ہے وہ چباتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اب کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے سر بنا، تو کا سر بھی رہنے دو۔ مصور ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے مجھ سے ایسا شیر نہیں بنتا جس کے نہ دم ہو، نہ جس کی ٹانگیں ہوں، نہ جس کا سر ہو۔ اگر ہمارے دین میں نماز نہیں، روزہ نہیں، پردہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، تو پھر کیا دین ہے؟ پھر کیا ہے باقی؟ تو تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب سارا دین اسی میں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اگر اس طرح نکالو گے تو سارا دین ہی نکل جائے گا۔ چوتھا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ تو دل کی چیز ہے، تم نے کیا یہ نقاب میں نقاب والی عورتیں بری ہوتی ہیں، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات آپ دن رات سنتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جو میں آج کوئی نئے اعتراضات کر رہا ہوں۔ بات ٹھیک ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، انسان دلی طور پر ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے زیادہ با حیا عورتیں وہ تھیں جو میرے نبی کی ازواج مطہرات تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ کا انتقال ہوا، میرے گھر کے ایک حجرے میں رسول اللہ دفن ہیں، کہتی ہیں میں ہلکی سی چادر کر کے حجرے کے اندر جاتی ہوں۔ کہتی ہیں کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، کیونکہ میرے والد تھے، میں پھر اسی طرح اسی معمول سے حجرے کے اندر جاتی رہی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اس حجرے میں دفن ہوئے، تو اب میں پورے جسم کو ڈھانپ کر صحیح طرح پردہ کر کے حجرے میں داخل ہوتی ہوں، کیونکہ عمر تو نامحرم ہے۔ ان کا دل زیادہ پاک تھا یا آج کی عورتوں کا دل زیادہ پاک ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جو ہیں، چاند کی پہلی تاریخ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ چاند دیکھا ہے؟ کہا چاند تو نہیں دیکھا۔ کہا چاند کیوں نہیں دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاند دیکھنے کی ترغیب دی ہے کہ چاند دیکھنا چاہیے پہلی کا اور دعا پڑھنی چاہیے۔ کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتی کہ مجھے لگا کہ اس وقت بہت سارے نامحرم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی
کہ جس چیز کو ایک نامحرم دیکھ رہا ہو دختر رسول کی نظر اس چیز پر یکجا ہو جائے. اور پھر جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے پہر میں نکالنا. کیوں رات کو کیوں نکالنا ہے؟ دختر رسول ہے اور رسول اللہ کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی ہے, رات کو کیوں نکالنا؟ کہا کہ یہ نہ ہو لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ موٹی تھی, پتلی تھی, دبلی تھی, پتلی تھی, جسامت کا اندازہ نہ ہو. کیونکہ دن ہوگا تو جب چرپائی لوگوں نے اٹھائی ہوگی تو پتہ لگے گا نا اس کی جسامت کتنی تھی. کہ رات کے پہر میں اٹھانا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جسامت کیسی تھی. تو جناب ان کے اندر حیا آج کی عورتوں سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہے, اس بات کو ماننا پڑے گا. لیکن ان کا پردہ بھی پردہ تھا. اب سوال یہ ہے, اور وقت بھی مکمل ہو چکا ہے, کہ یہ ساری تقریر آپ کے سامنے کیوں کی ہے؟ یہ تو ساری عورتوں کو سنانے والی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی بیٹی پردہ نہیں کر رہی تو باپ سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ بیٹی کا اپنا عمل ہے, باپ سے پوچھا جائے گا. اگر جواب نہیں دے سکے گا تو جہنم میں جائے گا, کیونکہ وہ بیٹی نہ جانے کتنے مردوں کو جہنم میں لے کے جانے والی بنی ہے. بھائی کو لے کے جائے گی, خاوند کو لے کے جائے گی, بیٹے کو لے کے جائے گی. بھائی تم اگر نگران ہو تم سے پوچھا جائے گا, تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. تو جناب مختصر یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی احساس ذمہ داری سمجھیں. آج ہو سکتا ہے اگلی تقریر میں اس موضوع پہ نہ کروں, لیکن آج سے یہ نیت کر لیں کہ جو اگلی نسلیں ہیں ان کو کم از کم ہم وہ ایمان پہنچائیں جو ہمیں پہنچا تھا. بھائی جنید بغدادی نہ بناؤ, رابعہ بصریہ نہ بناؤ, بناتے ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ بنا سکو تو کم از کم جتنا ایمان ہمارے والدین نے ہمارے سپرد کیا تھا کم از کم اتنا تو ہم اگلی نسلوں کو سپرد کرتے ہیں. وہ حیا, وہ پاک دامنی, وہ ہم اگلی نسلوں کو سپرد کر دیں. اس امید کے ساتھ اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ آپ کو میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں گا, اور اب سے اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ فحاشی والے لباس دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ لباس, جس سے جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو, اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے یہ لباس ہی نہیں ہے, لباس پہنے ہوئے ننگی ہیں. یہ الفاظ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو ٹائٹ لباس, اس سے بھی ہم اپنی اگلی نسلوں کو بچائیں. آج اگر بچوں کا یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بچے ہی ہیں, یہ ہوتا ہی ہے کہ بچے سے پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو فکر نہیں ہوتی, کوئی تربیت ایسی ہوتی ہے. تو ہم کم از کم یہ باتیں پیار کے ساتھ, یہ نہیں کہ آج جا کے جھگڑنا شروع کر دینا ہے, اخلاص کے ساتھ. میں نے وہ شروع میں اس لیے بات کی تھی کہ کوئی بات کرنے کے 3 اصول ہوتے ہیں, حق بات کرنے کے 3 اصول ہوتے ہیں, وہ 3 اصول بیان کیے تھے, اور اس کے بعد اپنی ساری تقریر شروع کی تھی. تو یہ بات اگر اپنی مائیں, بہنوں, بیٹیوں کو سمجھانی ہے تو اس طریقے سے سمجھانی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.